کہ امتی آپ کے اور نار جہنم میں جلے، امتی آپ کے اور نار جہنم میں جلے۔ ارے کیسے سرکار دو عالم کو گوارا ہوگا۔ کہاں خوش قسمتی کی آپ کہاں ہم کہاں، ذروں کو آفتاب بنانے کا شکریہ حضرت مولانا محمد اسعد جمال صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالى والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم علماء کرام اور آئے ہوئے ہمارے مہمان مکرم اور حاضرین جلسہ، میں آپ حضرات کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور چند کلمات باعتبار ذمہ داری کے اور مقصد جلسہ کے مجھے عرض کرنے ہیں، اور تقی تو انشاءاللہ حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لا چکے ہوں، ان کا ہی بیان ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دو بڑی نعمتیں بنائی ہیں، دو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان کو۔ ایک نعمت ہے ایمان کی اور ایک نعمت ہے علم کی۔ یہ دو نعمتیں ایسی نعمت ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی جتنی نعمتیں چاہے وہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہوں، آنکھوں سے اوجھل ہوں، سب ان سے نیچے۔ اللہ رب العزت نے والعصر کے اندر قسم کھا کے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یا عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ اس میں سارے انسان داخل ہو گئے، کوئی انسان اس سے خارج نہیں ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی بات ہے۔ مگر اللہ پاک نے ان لوگوں کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے، الگ کیا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ایمان لانے سے آدمی کفر سے نکل کر مسلم اور مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے نکل گیا ہے، اور اس کو اللہ پاک نکال لے ہیں۔ اس صورت کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، وعمل الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے۔ وعمل الصالحات، علماء نے لکھا ہے وعمل الصالحات کا جملہ عربی زبان میں اتنا وسیع جملہ ہے، اتنے معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، انسان کی پوری زندگی اور اس کی زندگی کے معاشرت کے پانچوں اصول اس کے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ وعمل الصالحات میں اتنی باریک بھی چیز داخل ہے۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین
میں سے کوئی ازواج اپنے گھر کے اندر جب عورتیں کھانا پکاتی ہیں تو کچھ اس کے اندر سے چنتی ہیں، پتھر وغیرہ، کوئی ایسی چیزیں چھانٹ کر پھینکتی ہیں، اس کے بعد پکنے کے لیے رکھتی ہیں۔ ایک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ میں سے یہ اپنے وہ دانے چھانٹ رہے تھے، ان کو چن رہے تھے، ان کو صاف کر رہے تھے پکانے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ بھی اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ بھی دانے صاف کرنے لگے۔ تو علماء نے لکھا کہ اتنی باریک چیز بھی وعامل الصالحات کے اندر داخل ہے۔ معاملات کہتے ہیں آپس کے لین دین کو، اور معاشرات کہتے ہیں رہن سہن کو۔ اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عامل الصالحات کے اندر داخل ہیں، اور جو ایمان والے ایمان لے وہ خسارے سے نکلے، کفر سے نکل کر اسلام کے اندر آ گئے، اور وہ عامل الصالحات اس کے بعد نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، نیک اعمال کرنے کے بعد اور خسارے سے نکل گئے، وتواصوا بالحق، اور دوسرے لوگوں کو حق کی فرمائش کرتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ اور خسارے سے نکل گئے، وتواصوا بالصبر، اور اس کام کو اوڑھنا بچھونا اپنی موت تک بنائے ہوئے ہیں، یعنی ایمان پر قائم بھی ہیں اور اچھے اعمال بھی کرتے ہیں۔ اچھے اعمال میں اسلام کے 5 رکن، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور ایمان تو ہے یہ بنیادی چیز۔ اس کے علاوہ وعامل الصالحات میں اور خسارے سے نکلے، اور لوگوں کو حق کی طرف بلانے سے اور خسارے سے نکل گئے، اور اس پر موت تک قائم رہے ایمان کے ساتھ، اور لوگوں پر بلانے پر جمے رہے، تو فرمایا کہ یہ انسان پورے خسارے سے نکل گیا ہے، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں تھوڑا سا موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں، اپنی زندگی کو دین کے ساتھ گزاریں، ایمان کے ساتھ گزاریں، اعمال صحیحہ کے ساتھ گزاریں، تو زندگی ہماری کامیاب ہوگی۔ ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ پاک کل نفس ذائقۃ الموت، موت آ جائے گی، اس جسم سے اللہ پاک روح کو کھینچ لیں گے۔ یہ جسم باقی ہے، زبان موجود ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں، طاقت نہیں، آنکھ موجود ہوگی لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی، ہاتھ موجود ہوگا لیکن کسی چیز کو پکڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، پیر موجود ہوں گے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ ایک پٹرے یا چارپائی پہ لیٹا ہوگا، کہیں گے اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ دنیا کے پیٹ سے نکل کر آخرت کے پیٹ برزخ میں جائے گا۔ پھر اس سے اللہ پاک 3 سوال کریں گے، فرشتے 3 سوال کریں گے اللہ کے حکم سے، کہیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر اس نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہوگی، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، تو کہے گا فرشتہ من رب کا، تو کہے ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ کہے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہیں گے دین تمہارا کیا ہے؟ تو یہ کہے گا دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا کا پروانہ سنایا اللہ سے، اور اللہ پاک بھی اسلام سے راضی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلامی ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تینوں سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کی عبدیت ہوگی، نبی کے طریقے پر ہوگی اور استقامت کے ساتھ ہوگی، تو یہ جواب دینے آسان ہوں گے۔ ورنہ مردہ کہے گا من رب کا، تو کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ مردہ کہے گا من نبی کا، تو یہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو مردہ کہے گا فرشتہ کہے گا ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو یہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تینوں سوال میں یہ نفی کا اقرار کرے گا۔
پھر اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا. اس کی قبر بھی اس کو بھیچے گی، دبائے گی. ہم اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، فاتحہ کے لیے، اور کچھ پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. یہ بھی اچھا طریقہ ہے اور شریعت کا حکم ہے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن انسان جب اپنی تیاری کر کے جائے گا تو نور علی نور. دوستو بزرگوں، ہم دنیا کی غفلتوں میں پڑھ کر آخرت سے ایسے غافل ہوئے کہ مؤذنین اذان دیتے رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق جو ہستی و ذات ہے وہ اللہ رب العزت ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کے لیے. لوگ اپنی کامیابی بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، تجارتوں میں، ملازمتوں میں، کاشتکاری میں تلاش کر رہے ہیں. اللہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرواتا ہے، آؤ تمہاری کامیابی. فلاح ایک ایسا لفظ عربی زبان میں جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. یہ فلاح دونوں کامیابوں کا متضمن ہے، ملا ہوا ہے. تمہاری کامیابی تمہاری مسجدوں میں ہے. یہ مؤذن پکارتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. آج آپ نے سن لیا ہے، اب یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. کہو انشاءاللہ، دوڑ دار کہو تو یار. لیکن مطلب تمہارا ارادہ ہے نہیں کہ مولانا جمال صاحب کہتے ہیں ان کی بات سن لو لیکن مانے نہ. ایسی نیت کیا ہوگا بھیا؟ کہو انشاءاللہ. یہ ہماری اصلاحی باتیں ہیں، یہ ہماری باتیں مقصد زندگی ہیں. ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں. پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. شروع میں کہا تھا، اب آخر میں پھر کہہ رہا ہے. پھر اللہ کی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی عبادت اللہ ہی کی ہوگی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. یہ ہم اس لیے دنیا کے اندر آئے ہیں. دنیا میں اونچا نیچا ہونا، مالدار اور غریب ہونا، یہ نہ ہمارے بس میں ہے، نہ ہمارے ماں باپ کے بس میں تھی. اگر ہمارے ماں باپ کے بھی بس میں ہوتی تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو غربت میں نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے سورہ زخرف کے اندر، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے تمہاری روزی کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم کیا. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ محنت کر لیں گے تو زیادہ مالدار ہو جائیں گے. ہم نے اپنے اسلاف میں جب ہمارے یہاں کرگاہیں لگی تھی تو لوگ 11 بجے تک بنتے تھے اور ادھر 4 بجے سے پھر کرگاہیں چلنے لگتی تھی. جو مقدر میں ہوگا اللہ وہی دیں گے. تقدیرات کی باتیں ہیں یہ، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، اس پر محنت کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی غریب ہے اور شریعت و سنت پر ہے، مقصد زندگی پر ہے، تو وہ دنیا میں آنے میں کامیاب ہے اور یہاں سے کامیابی کے ساتھ رخصت ہو کر جائے گا.
اور اگر کوئی شخص مقصد زندگی سے ہٹا ہوا ہے، احکام الہی توڑ رہا ہے، سنت رسول چھوڑ رہا ہے، مقصد زندگی پر دوستوں نہیں ہے، تو چاہے جتنی اس کی توتی بولے وہ آدمی یہاں سے ناکام ہو کے جائے گا۔ اللہ کے ان ٹھیکروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی سورہ زخرف کے اندر اللہ نے بتایا اگر تمہارے ایمانوں سے پھسل جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم آج یہاں بے ایمانوں کو، غیر ایمان والوں کو سونے چاندی کے محل دنیا ہی میں دے دیتے، لیکن اس کو دیکھ کر اللہ نے رحمت فرمائی، ہم تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ کر بھیگ جاتے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، عزیزو، یہ چیز اللہ تعالی ہمیں حقیقت کے اعتبار سے عطا فرما دے کہ ہم مقصد زندگی پر زندگی گزاریں۔ حافظ جمال صاحب تشریف لے آئیں یہاں پر، سب یہاں بیٹھ جائیں، آ جاؤ، آپ یہاں تشریف لے آؤ۔ اب یہ جلسہ کیوں منعقد کیا گیا، اس پہ چند باتیں عرض کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جو اخلاف اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اخلاف کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، اسلاف کہتے ہیں پہلے آنے والے کو، تو ظاہر بات ہے جو جس کا بیٹا ہوگا تو باپ تو پہلے آئے گا۔ جو لوگ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے روش کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ اخلاق بھی اسلاف کے ممانند ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑے ہمارے اسلاف ہمارے انبیاء علیہ السلام، رسول علیہ السلام، ان کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمت اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد اولیاء اللہ، یہ سب ہمارے اسلاف میں ہیں۔ ان کی کڑی میں، ان کی چین میں جتنے لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں گے وہ سارے لوگ اسلاف کہلائیں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیزو، میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں۔ ہر باپ کے بیٹے پر احسان ہے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بے پناہ احسانات ہیں۔ میں کہتا تھا ابا میں نہیں پڑھوں گا، میں حافظ ہو گیا ہوں، میں گھر میں کام کروں گا، گھر میں کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ کہتے بیٹا پڑھ لے تو پڑھ، کل حافظ جاہل، ہر حافظ جاہل ہوتا ہے، وہ نہیں قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اللہ اس آیت کے اندر کیا بتا رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کہاں ہے۔ تم اس چیز کو نہیں جانتے ہو کہ حافظ ضرور ہو۔ حافظ سونے کی گٹھری رہ کر اپنے سر پر لیے ہوئے جا رہا ہے، نابینا ہے، آنکھ بند ہے، جا رہا ہے سونے کی گٹھری لی، وہ ٹوکری لیے ہوئے، آگے گڑھا پڑا، اس میں پیر گیا، دھڑ سے خود بھی گرا، وہ گٹھری بھی گری۔ ایسی مثالیں دیتے تھے ابا۔ یہ مثالیں صحیح ہیں، کتابوں کی، ان کی اپنی نہیں ہیں۔ پھر میں نے کہا تھوڑا پڑھا، میں نے کہا نہیں پڑھوں گا۔ میرے ابا کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس سے، میرے ابا کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن رات میں ان کے میں پیر دبا رہا تھا، میری عادت تھی ان کے میں روزانہ پیر دباتا تھا، تب سوتا تھا، یہ میرا معمول تھا۔ تو ابا کہنے لگے اگر ہمارے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا مر جائے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف تمہارے اس جملے سے ہوتی ہے کہ ابا میں نہیں پڑھوں گا۔ اور میرے ابا نے ایک سانس چھوڑا، ایسا گہرا سانس کھینچا، سو رہے تھے، خدا جانے اس میں کیا کیفیت تھی۔ میں نے کہا والد صاحب، ابو آج کی تاریخ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا، جب تک آپ کہیں گے میں پڑھتا رہوں گا۔ تو فوراً دعائیں دیں کہ اللہ تمہیں عالم بنائے اور اللہ تم سے دین کا کام لے، بہت دعائیں دیں اسی وقت۔ پھر اس تاریخ سے میں نے یہی کہا، میں نے اپنے گھر کے حالات نہیں دیکھے، میں نے اپنی ماں کی بیماری نہیں دیکھی، اور میں نے اپنے ابا کے اس جملے کو پکڑا اور میں پڑھتا رہا۔ پھر میں نے کہا ابا کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ کہا بیٹا پڑھتے رہو، تم 10 سال جو اس کا کورس ہوتا ہے مدرسے کے اندر، 6 چار دیواری کے اندر پورا کر لو، کتابیں تمہاری سمجھ میں آویں یا نہ آویں۔
کتنی بڑی قربانی ہے دوستو. کچھ کارگزاری سناؤں گا اپنی بڑھوتری کے لیے نہیں. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہیں ہر بچے کے ابا اپنے بچوں کو تعلیم دو. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم زیادہ دو, 3 کی تعلیم قرآن ناظرہ پڑھوا لو. میں کہتا ہوں چاہے وہ دین کی تعلیم ہو چاہے دنیا کی تعلیم ہو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. تمہارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو اور عزیز ہو, یہ میں اس لیے کارگزاری سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے جذبات پڑھیں. ہم تھوڑی چیزوں کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائی سے روک کر کام میں لگا دیتے ہیں. اب بیٹا آ جاؤ, اب ہم نہیں کر پائیں گے, ہم نہیں سنبھال پائیں گے. ابھی بیٹا حافظ ہوا تو بیٹھا لیا, ابھی بیٹے نے تھوڑا پڑھا تو اس کو بیٹھا لیا. یہ طے کر لو چاہے فقر و فاقے ہو جاویں, اگر ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے تو بیٹا تعلیم مکمل کر لے. چاہے ہمارے فاقے ہو جائے یا ہماری موت ہو جائے تو تعلیم مکمل کر کے چھوڑنا. تمہاری زندگی, تمہارے گھر, تمہارے خاندان, تمہارے محلے, تمہاری بستیاں, تمہارے علاقے روشن ہو جائیں گے. علم سے آدمی روشنی میں آتا ہے. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس صاحب کے لڑکے حضرت مولانا سعد صاحب کے دادا نے ابا سے کہا تھا, ہمارے گاؤں کے لوگ جانتے نہیں کہ مولوی عبدالعلیم صاحب عالم تھے کہ نہیں. میں اس کے بعد بتاؤں گا. میرے والد صاحب عالم تھے, دارالعلوم سے عالم تھے, قاسمی تھے. موقوف علیہ پڑھ کے آدمی عالم ہو جاتا ہے اور بخاری مسلم پڑھ کے فاضل ہوتا ہے. تو فضیلت کے لیے ابا جا رہے تھے. کہا مولوی عبدالعلیم اب تم عالم ہو گئے, بہت پڑھ لیا, فضیلت نہ کرو, جا کے دعوت کا کام کرو. جا کے دعوت کا کام کرو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابا کو فضیلت کرنے سے روکا. دعوت کے کام کی اہمیت دیکھ لو. کہا تم ایک عالم نہیں, ایک فاضل نہیں, تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے علماء پیدا کرے گا. تو اب قصبہ سعادت گنج کے اندر میں بات کہہ رہا ہوں اور آپ بیٹھو, جانتے بھی ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب ملہ رائے گنج والے جب ابا کا انتقال ہو گیا تو کہنے لگے مولوی عبدالعلیم صاحب بچوں کا داخلہ کرانے میں اپنی ایک مثال ہے, ضلع کے اعتبار سے, صوبے کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ جلسہ اسلاف کے نام پہ رکھا گیا تو اسلاف کے کارگزاری آنا اخلاف میں ضروری ہے تاکہ ہمارے جذبات بنے. پھر دارالعلوم دیوبند سے جب ابا پڑھ کے آئے تو بتائی تھی ڈاکٹر حجمت صاحب نے کہ تمہارے والد صاحب نے کہا تھا اس گاؤں میں, اس بستی میں, اس علاقے میں اتنی محنت کریں گے, اتنی محنت کریں گے, انشاءاللہ اس کا روح پلٹ جائے گا. اسی محنت کی وجہ سے ہمارے والد صاحب اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. کاروبار کے تعلق سے بڑی معلومات تھی اور اگر کہیں ملازمت کرتے تو بہت جگہ تھیں. انہوں نے سب کچھ اس لیے تجا تھا. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اب ان کے نام سے مدرسہ علیمیہ دہلی میں ایک مدرسہ چل رہا ہے جس کا بانی میں ہی ہوں, اور انشاءاللہ اب اس کی ایک برانچ بھی کھولنے کا ارادہ ہے. تو انشاءاللہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا. یہ فکر ہے کہ ان علاقوں کے جو غریب بچے ہیں جو پیسہ خرچ کر کے اپنے بچوں کو پڑھوا نہیں سکتے یا کوئی ایسی مجبوری آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا نظم بنایا جائے گا تاکہ یہ ہمارے دیہات کے رہنے والے ان کے بچے بھی پڑھیں. بعد دیہات تو ایسا, اس دیہات میں نہ کوئی حافظ ہے نہ کوئی عالم ہے. اب وہاں مسلمان رہ رہے ہیں, وہاں مساجد بھی نہیں ہے. کیوں نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں تو دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں. آج بھی ایسی بستی موجود ہیں, ان میں دوڑا جائے, پھرا جائے, کھنگالا جائے, ان میں محنت کی جائے اور علاقے کے لوگ
اب دو باتیں عرض کروں گا. جو میں نے یہ واقعہ سنا ہے نہ اپنی تعریف مقصود ہے اور نہ میرے والد صاحب کی تعریف مقصود ہے. ان کا جو اللہ نے مقام آخرت کے اعتبار سے بنایا ہوگا وہ وہی جانیں گے، یا اللہ تبارک تعالیٰ جو مقام دے گا وہ اللہ کے اختیار کی بات ہے. لیکن میں ضمناً نتیجے کے اعتبار سے، حوصلہ افزائی کے اعتبار سے اور قربانیوں کے اعتبار سے چند باتیں اس لیے عرض کر دیں تاکہ آپ حضرات کے حوصلے کھلیں. ہاں، آپ حضرات کے، آپ کی اولادیں آپ کی پونجی اور سرمایہ ہیں، جیسا چاہے ان کو بناؤ. بس اب وقت بھی تنگ ہے اور تھوڑا بڑا محدود وقت ہے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے زیادہ آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا. اب انشاءاللہ اور کارروائیاں شروع ہوں گی، اس کے بعد مختصر سا بیان ہو جائے گا، پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی یہاں آمد بے پناہ قبول فرمائے. اور توقع سے زیادہ لوگ حاضر ہو گئے. میں تو سوچ رہا تھا کہ بھائی کون آئے گا، لوگ تھکے ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ حضرات نے بڑی حوصلہ افزائی دلائی. اللہ آپ سب کو مبارک رکھے اور آپ سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے، دیندار بنائے، عالم بنائے، حافظ بنائے، عالم بنائے. اس کے لیے کوشش بھی کریں اور پڑھائیں بھی، اور کوشش بھی کریں اور پڑھائیں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.